بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائے حق کے معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم توشہ خانہ کے حوالے سے چند ایک باتوں کو سمجھیں گے کہ توشہ خانہ کی شرعی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے اندر جو تحائف جمع ہوتے ہیں ان کو خریدا جا سکتا ہے یا نہیں، ان تحائف کو اگر بیچنا ہو تو پھر ان کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ ان کی قیمت کیا رکھی جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ توشہ خانہ دراصل بیت المال ہی کی ایک قسم ہے کہ جہاں پر تحائف کو رکھا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور یہ تحائف یہاں جمع کروانا ہی ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب بھی اس ملک کا کوئی نمائندہ بن کر، خواہ وہ صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، صوبائی وزیر ہے، وفاقی وزیر ہے، تو جب وہ کسی ملک یا قوم کا نمائندہ بن کر کسی دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے، وہاں سے اس ملک والے اسے کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو اب یہ اس کو ذاتی حیثیت سے نہیں دیتے کہ یہ شخص آیا ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں، بلکہ وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ یہ کسی ملک کا نمائندہ ہے، لہٰذا جو بھی اسے تحفہ ملے گا اس ملک کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے لازماً واپس آ کر اس توشہ خانہ بیت المال میں ہی جمع کروانا ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ نے ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، تو جب وہ واپس پلٹ کر آیا تو اس کے پاس کافی تحائف تھے، تو اس نے آ کر عرض کی کہ جی یہ کچھ تحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو گھر بیٹھا رہتا، مطلب یہ کہ اگر تو گھر میں رہتا تو کیا یہ تحائف تجھے پھر بھی ملتے؟ یقیناً نہ ملتے۔ یہ کیوں ملے؟ کہ تو نمائندہ بن کر گیا ہے، لہذا تیری ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ نمائندہ ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، تو وہ بیت المال میں آپ نے جمع کروانے کا حکم دیا۔ خلافت راشدہ کے اندر بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ جب کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا جاتا یا کسی کو عامل بنا کے بھیجا جاتا، نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا، تو اسے جو لوگ وہاں سے تحائف دیتے وہ واپس آ کر بیت المال میں جمع کیے جاتے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ وہ اس کی ذاتی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ملک کا نمائندہ بن کر جانے کی وجہ سے اسے تحائف ملتے ہیں، اور وہ توشہ خانہ میں ہی جمع کروانا ہوتے ہیں، انہیں ذاتی طور پر وہاں ملنے کے بعد فوراً اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وہ جمع کروانا ہوں گے۔ اب اگلی بات کہ کیا توشہ خانہ کے تحائف کو فروخت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کے لیے قانون بنایا جا سکتا ہے۔ متعلقہ قانون بنانے والے جو ادارے ہیں وہ پارلیمان ہوں، تو وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ان تحائف کا توشہ خانہ میں رہنا ملک اور ملک کے عوام اور قوم کے حق میں بہتر ہے، یا ان کا فروخت کر دینا ملک اور اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے حق میں بہتر ہے، چونکہ دراصل توشہ خانہ کے تحائف ملک اور اس کے اندر رہنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اب اگر قانون یہ طے پا جاتا ہے کہ جی انہیں فروخت کرنا ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہے، ملک کا اس میں زیادہ فائدہ ہے، ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کا اس میں مفاد ہے، تو یہ قانون بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگلا مرحلہ کہ توشہ خانہ کے ان تحائف کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے، تو یہاں پر آ کر سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ جو اس تحفہ کی اصل قیمت ہوتی ہے اسے کئی گنا کم قیمت تعین کر کے اسے قانون بنا دیا گیا، اور پھر اس قیمت پر وہاں سے وہ تحائف خریدے جاتے ہیں، اور پھر ان کے بعد اس کی اصلی قیمت پر اسے آگے بیچ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو یوں سمجھیں کہ وہ کسی ذاتی لحاظ سے فرد واحد یا ان افراد کو نفع پہنچایا جا رہا ہے کہ جو اس ملک کے نمائندے ہیں، اس سے تو ملک یا اس ملک میں رہنے والے باشندوں باسیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک چیز اگر 10 لاکھ کی ہے اور قانون یہ بنا لیا جاتا ہے
کہ جی اس کی قیمت 2 لاکھ ہے، 2 لاکھ میں کوئی بھی توشہ خانہ سے چیز خرید سکتا ہے، تو بتائیے مجھے کہ اس میں ملک کا کیا فائدہ ہے اور عوام کا کیا فائدہ ہے؟ الٹا وہ تو نقصان ہے۔ تو لہذا اس کی قیمت کا تعین وہی ہونا چاہیے جو حقیقتاً اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اس قیمت پر جو چاہے اس کو خرید سکتا ہے، اور پھر وہ رقم ملک اور قوم کے مفاد کے لیے استعمال کی جانی چاہیے، وگرنہ وہ کم قیمت وہاں جمع کروا کے جی قانون بن گیا، چونکہ قانون میں ہے۔ بھائی جب قانون دیکھیں گے کہ کیا یہ قانون ملک کے لیے فائدہ مند ہے، قوم سے اس قانون کو کیا مفاد حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا ان باتوں کو سمجھنا چاہیے جو اخلاقاً اور دینی لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔